बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हज़रात से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम मुसलमान इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि हज के अयाम में ग़िलाफ़े काबा को हाफ तकरीबन ऊपर फोल्ड कर दिया जाता है, ऊपर कर दिया जाता है और वाइट कपड़ा इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ये ऐसा क्यों किया जाता है, इस बारे में एक अहम इतला आई है जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। तफसीलात के मुताबिक जनरल प्रेसिडेंसी ऑफ इस्लामिक अफेयर यानी कि इस्लामी अमूर की जो वजारत है उनके तर्जुमान ने कहा है कि बहुत सारे अफराद अपनी सिर्फ लाइल्मी की वजह से, क्योंकि इस्लाम की तालीमात से वो थोड़ा दूर होते हैं, अब वो आकर ग़िलाफ़े काबा को नोचना शुरू करते हैं, यानी उसके कुछ पीसेस लेके जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से पहले कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं। उसके बाद सऊदी हुकूमत ने यह डिसाइड किया कि इस तरह के इज्तिमा में ग़िलाफ़े काबा को फोल्ड करके ऊपर कर दिया जाए और वाइट कपड़े से इसे कवर किया जाए ताकि इस तरह के अफराद जो हरकत करते हैं उनसे महफूज रखा जा सके। सऊदी अरब की शूरा कौंसिल के रुकन और माहिर माशियात डॉक्टर फहद बिन जुमा का कहना है कि ममलिकत में तजारती पर्दापोशी के खात्मे के लिए अब वक्त आ गया है कि कफालत का सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए। तफसीलात के मुताबिक रुकन शूरा कौंसिल का कहना है कि तजारती पर्दापोशी से ममलिकत को माशी तौर पर सालाना 300 अरब रियाल का नुकसान होता है, लिहाजा इस नुकसान को बचाने के लिए जो कफालत का सिस्टम है उसे फौरी तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। सऊदी नौजवानों को हसूल रोज़गार या तजारत के लिए भी काफ़ी मुश्किलात दरपेश होती हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए सऊदी अरब में जो इस वक्त कफालत का सिस्टम चल रहा है वो सही नहीं है। रुकने शूरा कौंसिल का मजीद कहना है कि अगर सऊदी मार्केट में मुकामी नौजवानों को बरसरे रोज़गार करना है तो तजारती पर्दापोशी का मुकम्मल खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके ज़रिए मकामी अफराद गैर मुल्कियों को अपने नामों से कारोबार कराते हैं और इन गैर मुल्कियों से माहाना की बुनियाद पर मामूली सी रकम लेकर उन्हें सारी रकम दे देते हैं। डॉक्टर फहद ने मजीद कहा कि एक मामूली कारोबार की मिसाल देता हूँ। एक सऊदी शहरी करियाना स्टोर खोलने का लाइसेंस हासिल करता है, इस लाइसेंस पर गैर मुल्की कारकुन का वीज़ा जारी करके दुकान इसके हवाले कर देता है। कुछ अरसे बाद कारकुन दुकान का मालिक बन जाता है। असल मालिक जो कि सऊदी है इसको मुहाना की बुनियाद पर मामूली रकम देकर राजी कर लेता है। गैर मुल्की कारकुनान को माल की सप्लाई भी इनके हम किबला करते हैं, जो इन्हें गैर मेयारी ज़ायदुल मियाद बल्कि बाज़ औक़ात जाली अशिया भी असल लेबल लगाकर फरोख्त करते रहते हैं, जिससे माशरे को कई तरह के नुकसानात का सामना करना पड़ता है। तजारती पर्दापोशी के इस रुझान से जहां ममलिकत की माईशत को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, वहां सऊदी नौजवानों को अपने कारोबार करने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर फहद जुमा का मजीद कहना है कि अब यह ज़रूरी हो गया है कि इस रुझान के खात्मे के लिए नहायत ठोस इकदाम किए जाएं ताकि कफालत के सिस्टम को ख़त्म किया जाए, ताकि तजारती पर्दापोशी का मरहलावार खात्मा किया जा सके। याद रहे, कफालत के सिस्टम के हवाले से अपनी तजावीज़ पर दलील देते हुए डॉक्टर फहद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर इस निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए तो फौरी तौर पर रकूम का इंकशाफ हो जाएगा जो गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजी जाती हैं। इसके अलावा कफालत सिस्टम के खात्मे से जहां गैर मुल्कियों का तसल्लुत ख़त्म होगा, वहां पर ऐसे तमाम सऊदी शहरियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी जो कि दूसरे गैर मुल्की अफराद को अपने नाम से कारोबार करवाते हैं, लिहाजा इन्हें भी जुर्माने किए जा सकेंगे। मजलिस शूरा में ये जो आजकल बहस जारी है, इससे बहुत जल्द इंशाअल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और गैर मुल्की अफराद के काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे।
سعودی وزارت تجارت اور کسٹم نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب میں کچھ مقامات پر اس طرح کی اطلاعات ملی ہیں کہ غیر معیاری ہوم اپلائنسز یعنی گھریلو استعمال کی جو اشیاء ہیں وہ فروخت ہو رہی ہیں، جس پر کارروائی کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں وزارت تجارت نے مملکت میں موجود تمام افراد سے کہا ہے کہ اگر انہیں کسی بھی جگہ سے اس طرح کی شکایت ملتی ہے کہ غیر معیاری اشیاء ہوم اپلائنسز کے طور پر انہیں فروخت کی جاتی ہیں تو فوری طور پر ان سے رابطہ کیا جائے۔ ایسے تمام افراد کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جائیں گی۔ نئی اطلاعات یہ آئی ہیں کہ 70,000 سے زائد ہوم اپلائنسز کو تجارت کے طور پر پورٹ سے ہی واپس کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کا معیار اچھا نہیں تھا۔ وزارت تجارت نے مزید یہ کہا ہے کہ اس طرح کی غیر معیاری اشیاء زیادہ بجلی کا کنزمپشن کرتی ہیں اور اس طرح کے آگ لگنے کے اکثر واقعات ان غیر معیاری اشیاء کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں، لہٰذا بہت احتیاط کی جائے اور ہمیشہ معیار کو مقررہ جو سٹینڈرڈز ہیں سعودی وزارت تجارت کے اس کے مطابق ہی استعمال کیا جائے تاکہ کسی بھی قسم کے بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ سعودی عرب میں موجود بڑے کاروباری حضرات نے سعودی حکومت کی پالیسیز کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ سعودی حکومت کی جو پالیسیز آج کل جاری ہیں یہ سعودی عرب کو ترقی کی راہ پر گامزن کر چکی ہیں اور آنے والے کچھ عرصے میں سعودی عرب ایک ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ ان پالیسیز میں وہ تمام کاروبار جو کہ سعودی شہریوں کے نام سے غیر ملکی افراد کرتے ہیں وہ نمایاں طور پر شامل ہیں اور ابھی 24 گھنٹے جو مارکیٹس کھولنے کا سعودی حکومت کا اقدام ہے۔ اس کے علاوہ سعودی حکومت نے جو کرنسی فری پالیسی اڈاپٹ کرنے کے لیے کہا ہے کہ اگلے 14 ماہ میں سعودی عرب میں کوئی بھی چیز 1 ریال کی چیز بھی کیش پر نہیں خریدی جائے گی، اس کے لیے ATM کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کا استعمال کیا جائے گا۔ اس طرح کی پالیسی سعودی حکومت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائیں گی اور ایسے تمام افراد جو کہ اپنی کمائی سے زائد رقم اپنے ملکوں میں بھیجتے تھے، اس میں چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی وہ ٹرانسفر کرتے تھے، ان پر نظر رکھی جا سکے گی۔ یہ تمام اقدامات سعودی حکومت کی بہترین پالیسیز کو ظاہر کرتے ہیں، لہٰذا آنے والے دنوں میں سعودی عرب کی ترقی میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ریاض اور جدہ سے متعلق ایک اہم خبر آئی ہے کہ سعودی حکومت ایک زبردست قسم کے جدید ترین گلوبل گارڈن یہاں بنانے جا رہی ہے جس کا نام کنگ عبداللہ رکھا جا رہا ہے۔ ریاض میں بننے والا جو پارک ہے وہ 2 ملین اسکوائر میٹر کے رقبے پر پھیلا ہوگا اور جبکہ جدہ میں بھی اسی سائز کا ہی پارک بنایا جا رہا ہے۔ اس پارک کی جو شیپ کے بارے میں اطلاعات آئی ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اسے چاند کی جو ابتدائی تاریخ کا چاند ہوتا ہے اس کی شکل دی جائے گی جس سے اس کی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ ہو جائے گا۔ ان پارک کی جو خاص بات ابھی ذکر کی جا رہی ہے اس کے مطابق یہاں پر ایک بہترین انٹرنیشنل لیول کا میوزیم بنائے جا رہے ہیں تاکہ یہاں پر عوام کو دنیا میں پائے جانے والے طرح طرح کے جو پلانٹس ہیں یعنی پودے ہیں ان کی اطلاعات دی جا سکے اور خاص طور پر بچوں کی تعلیم و تربیت میں یہ میوزیم بہت زیادہ کارآمد ہوں گے۔ ان پارکوں کی مزید جو خصوصیات سامنے آئی ہیں کہ ایشیائی ممالک میں جتنے بھی بہترین قسم کے پھول پائے جاتے ہیں وہ یہاں پر دستیاب ہوں گے اور یہاں پر سنو پارک بھی بنایا جا رہا ہے تاکہ بچے آئس سکیٹنگ کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سعودی وزارت سیاحت آج کل بہت زیادہ ان تمام کاموں پر فوکس کر رہی ہے جس سے سعودی عرب میں سیر و سیاحت پر کافی زیادہ پیش قدمی ہو رہی ہے۔ سعودی جیولوجیکل سروے کی رپورٹ ایک جاری ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ سعودی عرب میں کاپر، زنک اور سونے کے بڑے وسیع پیمانے پر ذخائر موجود ہیں۔ آنے والے دنوں میں پیٹرول کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی معیشت میں بہت بڑا رول ان معدنیات کا ہوگا۔ سعودی عرب میں اس وقت جو بڑے ذخائر سونے کے دریافت ہوئے ہیں جس پر بہت ساری مائنز پر تو ابھی کام بھی شروع نہیں کیا گیا ہے۔ سعودی عرب الحمدللہ اللہ رب العزت کی خاص کرامات کی وجہ سے اس طرح کی معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے، لہٰذا آنے والے دنوں میں سعودی عرب دنیا کی ایک بڑی معیشت ہوگا اور سعودی عرب کا جو مستقبل ہے وہ گولڈن پیریڈ کہلائے گا۔
بہت سارے غیر ملکی افراد کو اکثر مختلف کمپنی سے یہ شکایات ہوتی ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں مگر ان کی کمپنی انہیں سیلریز نہیں دیتی ہیں۔ کمپنی سے جب پوچھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو انہوں نے کام لیا تھا، آگے بل جمع کرائے تھے، وہ اس کی پیمنٹ آئے گی تو اپنے امپلائیز کو دیں گے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے منسٹری آف فائنانس نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ایسے تمام کانٹریکٹر جو کہ سعودی حکومت سے کانٹریکٹ کرتے ہیں اور پیمنٹ وغیرہ ان کو دی جاتی ہے، اگر وہ اپنے سب کانٹریکٹر کو مزید آگے پیمنٹ نہیں دیں گے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، کیونکہ جو بھی پیمنٹ سعودی حکومت ہے وہ تقریباً ایز سون ایز پاسبل کوشش ہوتی ہے کہ اسے کلیئر کر دیا جائے۔ لہذا سب کانٹریکٹر کو بھی کانٹریکٹر کو چاہیے کہ فوری طور پر پیمنٹ کر دیں تاکہ ملازمین کو ان کی جائز محنت کا فوری صلہ مل سکے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جنہیں سیلریز ملنے میں مشکلات پیش آتی تھیں، سعودی حکومت کے اس فیصلے سے کافی انہیں فائدہ ہوگا اور وہ ٹائملی اپنی سیلری حاصل کر سکیں گے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ ریاض کے کچھ علاقوں میں یعنی ریاض ڈسٹرکٹ میں کچھ گرد و غبار رہنے کا بھی امکان ہے۔ دمام اور الخبر کے علاقوں میں ٹیمپریچر سب سے زیادہ رہے گا، لہٰذا وہاں رہنے والے افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ جیسے جیسے مزید اطلاعات آئیں گی فوری طور پر آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ ان خبروں کو بھی آپ لازمی دیکھیے گا، بہت اہم معلومات آپ سے فوری طور پر شیئر کر دی جاتی ہیں۔ ریال ریٹ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ میری ان ویڈیوز کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریے گا۔ السلام علیکم۔